चंद चीज़ें जो है वो कौम के सामने रखना ज़रूरी हैं। मुल्क में अदम इस्तेहकाम, इंतशार और नफ़रत की सियासत को दवाम देने के लिए और उसकी प्रचार के लिए जो ड्रामे रचाए जा रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि अडियाला रोड पर जो इन्होंने धींगा मुश्ती की है, जो ये लोग तमाशा लगाना चाहते हैं। एहतजाज तो हमने सुना था कि चंद मिनटों का होता है, घंटे का होता है, 2 का होता है। ये कौन सा तरीका है कि आपने पिंडी के लोगों की और अडियाला रोड पे बसने वालों की हर हफ्ते आप उनकी ज़िंदगी जीरन बना दें। वहाँ के लोगों को, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका जाना मुहाल हो जाता है, जिन्होंने वापस आना घर होता है उनकी ज़िंदगी मुहाल हो जाती है। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर मुसिर है, वो चाहती ये है कि यहाँ से ये कैदी नंबर 800 चोर जो है तो इसको किसी दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। तो हुकूमत ने इस पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए और उनकी ज़िंदगी में रखने डालने से उनको महफूज बनाने के लिए जो भी इक़दाम उठाने पड़ेंगे वो हम उठाएंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGI-SPR की। ये आज मैं रिकॉर्ड पे ये बात लाना चाहता हूं कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक्शन नहीं था। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुज़श्ता कई सालों से जो हर्जा सराइयाँ शुरू हैं, जो बानी PTI इमरान खान अपनी ट्विटर अकाउंट के ज़रिए पाकिस्तान की रियासती इदारों पर, हमारी पाक फ़ौज पर, अदलिया पर, हुकूमत पर, रियासत पर, मुल्की वकार पर, मुल्की तौकीर पर, इस मुल्क में जारी तरक्की के सफ़र पर जो आए रोज़ वो हमला आवर होते हैं, वो इन सारी चीज़ों की एक रद्द अमल में थी। और इदारे को, पाक फ़ौज को अपनी दिफा करने का एक हक जो है वो हासिल है। तो DGI-SPR ने अपनी पोजीशन क्लियर की, पाक फ़ौज की पोजीशन क्लियर की, अपनी पॉलिसी बयान की कि आप हर बात में सियासत में फ़ौज को मत रगड़ें, फ़ौज को आप मत शामिल करें अपनी गंदी सियासत में। और मैं तो इस बात पर बिल्कुल कायल हूँ, बल्कि पाकिस्तानी कौम अब इस बात पे कायल हो चुकी है कि बानी PTI इमरान खान वो कभी नहीं चाहते कि ये जो सिविल सुपरमेसी की बात करते हैं, ये जो पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं, ये जो कहते हैं कि फ़ौज न्यूट्रल हो जाए, उनके न्यूट्रल होने का मकसद ये है कि फ़ौज सियासत में अपना किरदार अदा करे, भरपूर करे, लेकिन वो इमरान खान के लिए हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हो। 2018 के इलेक्शन की तरह दूसरी जमातों का मैंडेट छीन कर इनको दे दिया जाए। इनको लत लग गई है बेईमानी की, इनको लत लग गई है हराम खाने की, इनको लत लग गई है। सारी रात जागते थे, सुबह उठते थे और हेलीकॉप्टर में बैठकर बनी गाला से PM हाउस और PM हाउस से बनी गाला। कभी इन्होंने हेलीकॉप्टर का जो इंजन है वो ठंडा होने दिया ही नहीं है, बल्कि हेलीकॉप्टर में सफ़र ही करते रहे। तो वो कभी नहीं चाहते कि सियासत में कभी फ़ौज का किरदार ख़त्म हो। इतनी सिविल सुपरमेसी इनमें नहीं आई। वैसे ही मुफ्त में कभी नेल्सन मंडेला बन जाते हैं, कभी मुफ्त में हिटलर बन जाते हैं, कभी मुफ्त में चे गुवेरा बन जाते हैं। इतनी इनकी सिविल सुपरमेसी है कि फ़ौज के एक सिपाही, एक संतरी, उसकी एक आंख का हल्की सी जुम्बश का इंतज़ार है और इनकी सारी पार्टी पोजीशन बदल देगी। बानी PTI इस तरफ से उस तरफ चले जाएंगे और फिर सिविल सुपरमेसी ख़त्म। फिर इदारे को इख्तियार है। एक तरफ कहते हैं कि इदारों को फ़ौज में अमल, जो इदारे हैं फ़ौज के, उनका सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन इंतज़ार इस बात का कर रहे हैं कि फ़ौज मुदाखलत करे, लेकिन इनके लिए करे। बात करना चाहेंगे तो जी मैंने तो आर्मी चीफ से बात करनी है, मैंने तो DGI-SI से बात करनी है, कोई नहीं करेगा। रावलपिंडी का काउंसलर भी आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, उनको भी कोई परवाह नहीं है कि वो आपसे बात करें। आप मुफ्त में वैसे ही हलकान हुए जा रहे हैं। जहाँ तक एक ट्वीट की बात है, तो आज तहरीक इंसाफ को मेरे ख्याल में वो ट्वीट जो इनके चेयरमैन ने की है, ना ये लोग उसको निगल सकते हैं ना उसको उगल सकते हैं।
کیونکہ یہ اس فوج پر حملہ آور ہوئے ہیں جس نے پوری دنیا میں پاکستان کے لیے عزتیں کمائی، وقار میں اضافہ کیا، اور پاکستانی قوم نے جنرل عاصم منیر کو اعزاز میں فیلڈ مارشل کا ایک اعزاز دیا، جس پہ ہم ساری قوم ہم نازاں ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں پر مسلم امہ ہے رہتی ہے اور جہاں پر پاکستانی ڈائسپورا موجود ہے ہر ملک میں، وہ فخر سے سر اٹھا کر اور سینہ تان کر کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم وہ پاکستانی ہیں جن کے ساتھ سعودیہ نے ایک اسٹریٹجک معاہدہ کیا ہے، ہم وہ پاکستانی ہیں جس پر اسرائیل نے حملہ کیا قطر پر تو سب سے پہلے پاکستانی وزیر اعظم پہنچا، ہم وہ پاکستانی ہیں کہ جس نے ایران کے ساتھ کھڑے ہو کر دنیا کو دکھا دیا کہ پاکستان اس خطے کا سب سے اہم ترین ملک ہے۔ اور یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ یہ لوگ جو پشاور میں اکٹھے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا جلسہ کر دیا ہے، او بھائی کتنا بڑا جلسہ تھا؟ اس سے زیادہ تو کہیں ایک کوا مر جائے تو اس پہ چیل اور کوے اس سے زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک نکا وزیر اعلیٰ جو نیا آیا ہے خیبر پختونخوا کا، وہ لنڈے کا وزیر اعلیٰ، وہ خود کو تشبیہ دیتا ہے کہ میں تو باز ہوں، پتہ نہیں شاہین ہوں۔ وہ بھائی جو باز ہوتا ہے، جو شاہین ہوتا ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں شاہین ہوں، اس کو دنیا کہتی ہے کہ وہ شاہین ہے۔ آپ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 13 سالوں سے خیبر پختونخوا میں حکومت کر رہی ہے، اور اس حکومت میں اس کا ایک نیکسس بنا ہوا ہے۔ یہ لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بانی پی ٹی آئی جب ٹرک کی چھتی پر کھڑے تھے اور وہ اسلام آباد کی طرف موٹر وے سے آ رہے تھے، تو ایک دوسرے صاحب تھے جو کبھی ڈپٹی اسپیکر ہوا کرتے تھے اور اسٹے آرڈر پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کان میں آ کر کہتے ہیں کہ جی خان صاحب یہی ٹائم ہے، آپ مذہبی ٹچ دے دیں، اسلامک ٹچ دے دیں۔ مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے ان کی سیاست کے لیے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ اتنا ہی بولتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہی ولد والین تک تمہارا کوئی ماما آ کے پڑھے گا، چاچا آ کے پڑھے گا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آگے بھی کچھ ہوتا ہے۔ آدھی آیتیں پڑھتے ہیں، امر بالمعروف نہیں انل المنکر، یہ نہیں بولیں گے، آدھی آیتوں کے ترجمے پیش کریں گے، پاکستانی قوم کے نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں۔ یہ لوگ مذہب کو استعمال کرتے ہیں اپنی سیاست کے لیے، اور پھر سیاست ان کی استعمال ہوتی ہے دہشت گردی کے لیے۔ خیبر پختونخوا میں جتنا ٹیررزم کا نیکسس ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کے ساتھ اور ان کی حکومت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ٹیررزم میں، ٹیررسٹوں میں، ٹی ٹی پی میں اور پاکستان تحریک انصاف میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ وہ کھلے دہشت گرد ہیں، یہ ایک شریفانہ لباس پہن کر، کرتا پجامہ پہن کر، یہ اس لبادے میں یہ پاکستان میں وہی کچھ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیررسٹ ہوتا ہے اور ایک وہ سہولت کار ہوتا ہے جو ٹیررسٹ کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر، جیسے آپ نے اسلام آباد کچہری کا واقعہ دیکھا ہوگا، اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر ٹارگٹ تک پہنچاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت is doing the same job. They are facilitating terrorism in خیبر پختونخوا. That's why اسی وجہ سے یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ یہاں پر آپریشن ہوگا تو یہ لوگ ننگے ہو جائیں گے اس قوم کے آگے، ان کی کرپشن بھی باہر آئے گی۔ وہی دہشت گردی میں کمائے ہوئے پیسے یہ ان کا کاروبار بن چکا ہے۔ منشیات، جتنے ڈرگ ٹریفکرز ہیں، جتنے بھی اسمگلرز ہیں، وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں کھل کر جا کے کھڑے ہو گئے۔ وہاں اس چھتری تلے انہوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ وہ لوگ جو کبھی چھپ چھپ کر اسمگلنگ کرتے تھے آج کھل کر کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے اپنے ضلع میں پوست کی کاشت، بھنگ، افیون، چرس، گردہ، آئس، ہیروئن، یہ سارا کاروبار کھلا ہو رہا ہے۔ ان کے اپنے رشتہ دار اس میں انوالو ہیں، یہ ان کی سرپرستی کرتے ہیں۔ ان کے 2 وزیروں کی، میں پھر کہہ رہا ہوں آج یہ تیسری مرتبہ،
ان کے 2 سٹنگ وزیروں کی گاڑیاں آج بھی پشاور کے تھانوں میں پرچے میں کھڑی ہیں، جن پر منشیات کے پرچے درج ہیں اور ان کو ضمانت نہیں ملتی، عدالت نے ان کو سزا سنائی ہوئی ہے۔ آپ آئے روز اس ملک کی فوج پر حملہ کرتے ہیں، آپ آئے روز اس ملک کی عدلیہ پر حملہ کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بات اب کلیئر ہو چکی ہے کہ اب آپ کو پاناما بینچ والی عدلیہ نہیں ملے گی، اب آپ کو جسٹس کھوسا والی عدلیہ نہیں مل رہی، اب آپ کو ثاقب نثار والی عدلیہ اور وہ انصاف نہیں مل رہا جو کہا کرتے تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو ڈسکوالیفائی کر دو ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ وہ شوکت عزیز صدیقی کو جو کالج آتی تھی، پھر عمر عطا بندیال مدر ان لا، یہ ساری کہانی تو قوم کے سامنے ہے۔ اور بانی عمران خان صاحب، ان کی اپنی کنٹریبیوشن اس ملک میں 4.25 سال کی حکومت میں تھی کیا؟ 4.25 سال کی حکومت میں تمام تحریک انصاف کو، پاکستانی قوم کو گواہ بنا کے آپ کے سامنے میں ان کو چیلنج دیتا ہوں کہ اپنے 3-4 کارنامے بتا دیں کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ کوئی ایک کارنامہ، کوئی ایک پروجیکٹ جو آپ اس ملک کی وقار کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، وہ نوجوان جن کو آپ نے اپنی بھٹی کا ایندھن بنایا ہوا ہے، اپنی گندی اور غلیظ بدبودار سیاست کا حصہ آپ بنانے کی ناکام کوششیں کرتے ہیں، آلدو کہ آپ کا یہ بدنما چہرہ اب پوری دنیا پر عیاں ہو چکا ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی جو سین وائسز ہیں وہ آپ کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے نوجوانوں کو آپ نے کچھ نہیں دیا۔ خیبر پختونخوا میں 13 سال کی حکومت میں کوئی ایک یونیورسٹی آج تک نہیں بنی۔ پرانے وہی 4 اسپتال تھے، وہی 4 کے 4 ہیں، ایک اسپتال نہیں بنا۔ بجٹ کی کاپی جب ہم نے دیکھی، ہم اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ ہم نے 220 سکول بنانے ہیں خیبر پختونخوا میں۔ 220 سکولوں کے لیے ہم نے دیکھا کہ بجٹ میں کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، اس کے لیے ٹوٹل 25,000 روپے رکھے گئے تھے۔ 12 نئی یونیورسٹیوں کا اعلان کیا گیا تو دیکھا تو اس کے لیے 12,000 روپے رکھے گئے تھے۔ یہ چیزیں، یہ الزام نہیں ہے، یہ آن ریکارڈ ہے، اور میں آپ کے سامنے، قوم کے سامنے یہ چیلنج رکھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بندہ میری ان باتوں پر کبھی بھی چاہے میرے ساتھ مباہلے کے لیے آ جائے، مذاکرے کے لیے آ جائے، ملاقڑے کے لیے آ جائے، میں اوپن ان کو چیلنج دیتا ہوں۔ کوئی یونیورسٹی دکھاؤ، کوئی 350 ڈیم دکھاؤ، کوئی اسپتال دکھا دو، وہ قبائلی اضلاع جن کے نام پہ آپ پشتون کارڈ کھیل رہے ہیں، ان قبائلی اضلاع میں آپ نے کیا کیا ہے؟ کوئی ایک سڑک بنائی ہے؟ کوئی ایک BHU آپ بنا سکیں ابھی تک؟ نو۔ آپ نے ان کو بدامنی دی ہے، آپ نے ان کو گورننس کے مسائل دیے ہیں، آپ نے ان کو گالی گلوچ یہ سکھائی ہے۔ آپ بدقسمتی سے حکمران آپ کیسے بن گئے تیسری دفعہ، وہ تو ہمیں بھی پتا ہے۔ 2013 میں یو ور بین انٹروڈیوسڈ، 2018 میں یو ور بین امپوزڈ، اور 2024 میں کچھ مہربانوں نے آپ پہ مہربانی کر دی، کچھ باقیات تھے، ورنہ آپ کے تو امیدوار کہیں نہیں تھے، آپ تو الیکشن کیمپین میں نہیں تھے، آپ کو عوام کو دکھانے کو کچھ نہیں تھا۔ 2021 میں جب لوکل باڈیز کے الیکشن ہو رہے تھے، آپ عدالت میں چلے گئے تھے، پوری PTI وہاں پہ کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ عدالت سے یہ استدعا کر رہے تھے، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے تھے کہ ہم نے الیکشن جو ہے وہ غیر سیاسی بنیادوں پر کرنے ہیں، کیونکہ بلے کا نشان لینے کے لیے کوئی تیار تھا ہی نہیں کوئی امیدوار۔ پرفارمنس آپ کی ہے ہی نہیں، زیرو نہیں بلکہ مائنس ہے، اور کرتوت آپ کے سارے گندے ہیں۔ خیبر پختونخوا کو اللہ نے رحم کر دیا کہ یہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور وفاق آپ کی گندگی سے، آپ کی غلاظت سے صاف ہو گیا۔ اب باری رہ گئی ہے خیبر پختونخوا کی، تو انشاءاللہ اس کو ہم چھڑائیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ گورنر رول، گورنر رول۔ ہاں، آلدو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ڈیموکریٹک لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ ہم اگر چاہتے
वफाकी हुकूमत अगर चाहती तो गवर्नर रूल उस वक्त लगा देते जब 26 नवंबर को आपने वफाक पर हमला किया था, जब आपने यहाँ पर पुलिस पर, रेंजर्स पर गाड़ियाँ चढ़ा दी थी। आपने उस वक्त अपने कारकुनों पर अपने ही गार्ड से गोलियां चलवा दी थी। पहले आपने कहा 1400 लोग मारे गए, फिर कहा 600 लोग मारे गए, फिर कहा 250 लोग हैं।